آپ نے ایک دفعہ وہ پوزیشن چھوڑنا ہے وہاں سے. گنڈا راج تھا نا کرایہ دار کا, جناب میں تو بڑا غریب ہوں, میرے ساتھ یہ زیادتی کریں, مجھے نکالنے کی کوشش کریں. مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان تنازعات اکثر عدالت میں دیکھے جاتے ہیں. اس حوالے سے ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں جے ڈی نیوز, میں ہوں عتیقہ صفدر. اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص صاحب. السلام علیکم وقاص صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک. جی وقاص صاحب, بتائیے گا کہ جو عدالت کا ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا مالک اور کرایہ دار کے حوالے سے, اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں بیسکلی یہ ہمارے ملک میں جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا نا کہ کرایہ دار جو ہے وہ مالک مکان کے پاس بطور کرایہ دار جاتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو مالک ہی سمجھ آتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ کیسز لمبے 10-10 سال 20-20 سال چلتے ہیں, اور اینڈ میں جا کے جو فیصلہ آنا ہوتا ہے وہ بھی انسان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ سپریم کورٹ کی رولنگز کے اندر جو سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے جو یہ فیصلہ آیا ہے اس کے اندر یہ چیز بہت کلیئر کر دی گئی ہے کہ اب مالک مکان کی جو پراپرٹی ہوگی وہ مالک کی ہی ہوگی. کرایہ دار نے اگر اس سے خرید لی ہے یا اس کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ طے پا گیا ہے تو پھر اس کو اپنا قبضہ ایک دفعہ چھوڑنا ہوگا, اور پھر اس کو دوبارہ سے قبضہ حاصل کرنا ہوگا تاکہ وہ سیل ڈیڈ کے مطابق جو ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی وہ شک پوری ہو جائے. ڈیو پروسیس آف لا میں سمجھتا ہوں یہاں پر ہماری جوڈیشری نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے, کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کا ٹرینڈ بہت زیادہ تھا ہماری سوسائٹی میں کہ ایک شخص جو ہے وہ کرائے کے مکان کے اندر داخل ہوتا ہے بطور کرایہ دار, اور اس کے بعد پھر جناب اس کو پھر کوئی بھی نہیں وہاں سے نکال سکتا. اس نے بچوں کی شادیاں بھی وہاں پہ کر دی ہیں, خود بھی بوڑھا ہو کے ادھر ہی مرا ہے, لیکن جناب کورٹ میں جو ہے وہ کیس چل رہا ہے. تو اب اس فیصلے کی روح سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹ دا سیم ٹائم مالک مکان کے لیے بھی بہت اچھا ہو گیا اور کرایہ دار کے لیے بھی بہت اچھا ہو گیا, کیونکہ ایٹ ٹائمز اسی طرح ہوتا ہے کہ کرایہ دار نے اگر کوئی پراپرٹی خرید لی ہے اور وہ اس کا بطور مالک مکان قبضہ حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کے اندر بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیول ایک طرح کا فیصلہ ہے جس کے اندر مالک مکان کو بھی اس کا بینیفٹ ہوگا, اور اگر کرایہ دار جو ہے اس نے پراپرٹی خرید لی ہے تو اس کو بھی اس چیز کا فائدہ ہوگا کہ وہ جو ایک مبہم اور ایک ابہام تھا نا کہ جناب ابھی مالک مکان کون ہے یا کون نہیں ہے, تو عدالت کی اس ڈائریکشن کے مطابق کہ جناب اب آپ نے وہاں سے پہلے اپنا قبضہ چھوڑنا ہے, آپ نے پراپرٹی کے لیے پے کر دیا, سارا کچھ کر لیا, آپ کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہو چکی بھی ہے, لیکن آپ نے ایک دفعہ وہ پوزیشن چھوڑنا ہے وہاں سے. وہ پوزیشن چھوڑ کے دوبارہ آپ نے پوزیشن ایکوائر کرنا ہے جس سے آپ نے پراپرٹی پرچیز کی ہے, تو پھر وہ آپ کی جو ایک اوور آل ٹرانزیکشن ہے وہ مکمل ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس سے ہمارے جو جج صاحبان کے اوپر جو لوڈ تھا کیسز کا اس میں بھی کمی آئے گی, اور اوور آل جو ایک سوسائٹی کے اندر جو ایک پیس اور ہارمنی ہوگا انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آئے گی. جی وقاص صاحب, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عدالت نے کہا ہے کہ مالک اور کرایہ دار کے درمیان اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے کہ وہ کرائے کا جو گھر ہے وہ کرایہ دار لے لیتے ہیں, پرچیز کر لیتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک دفعہ کرایہ دار کو وہ گھر چھوڑنا پڑے گا, جی جی بالکل, اور اس کے بعد ہی وہ آ کے پرچیز کیے ہوئے گھر میں دوبارہ رہے گا, ایسے ہی ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے. یہ بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ وہ جو ایک انڈائریکٹ ایک گنڈا راج تھا نا کرایہ دار کا, کیونکہ کرایہ دار اپنے آپ کو بطور کرایہ دار بڑا مظلوم شو کرتا ہے عدالت میں جا کے کہ جناب میں تو بڑا غریب ہوں, میرے ساتھ یہ زیادتی کریں, مجھے نکالنے کی کوشش کریں. یہاں پر آ کے مالک مکان بڑا بے بس ہو جاتا تھا کہ پراپرٹی اس کی ہے, اس نے کتنی محنت سے بنائی ہے, اب وہ چاہتا ہے اس کے اوپر اس کو کوئی کرایہ ہے, اس کا کوئی زندگی کا روزگار اچھا چل سکے, کوئی زندگی کے معاملات بہتر ہو سکے. لیکن انفارچونیٹلی کرایہ دار کی اس طرح کی پلاننگ کی وجہ سے مالک مکان ہوتے ہوئے بھی اس کو کورٹ کچہریوں میں ذلیل ہونا پڑتا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں دونوں کے لیے ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے, اور جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ عدالتوں میں اب ہمیں ان حوالوں سے رش کم نظر آئے گا. جی وقاص صاحب بہت شکریہ. جی ناظرین, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں آپ کو ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.